ایک ذمہ دار جرنلسٹ کی ذمہ داری صرف دوسروں پر کیچڑ اچھالنا ہی نہیں ہوتی، حقائق کو حقائق بنا کر پیش کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ مرچ مسالہ لگا کر انہیں بریکنگ نیوز بنا کر پیش نہیں کرنا چاہیے۔ جنید بولتا رہا، تم تو خود جرنلسٹ ہو، ان چیزوں کو مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتی ہو، تمہیں صالحہ سے اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے تھی۔ جنید نے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی، میں اس سے یہ سب نہیں کہہ سکتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے صالحہ کو عمر جہانگیر سے اپنے کسی تعلق کے بارے میں نہیں بتایا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ میرا فیملی ممبر ہے۔ گاڑی میں کچھ دیر خاموشی ہو گئی۔ تمہیں اسے بتا دینا چاہیے تھا، جنید نے کچھ دیر کے بعد کہا۔ میں نے یہ ضروری نہیں سمجھا، یہ عمر جہانگیر اور صالحہ کا مسئلہ ہے، میں اس میں کیوں آؤں؟ اس نے بڑی سرد مہری سے کہا، یہ صرف عمر جہانگیر اور صالحہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمہاری فیملی کا بھی مسئلہ ہے۔ عمر تمہاری فیملی کا ایک حصہ ہے۔ فیملی کے ایک شخص کا نام خراب ہو تو پوری فیملی پر اثر پڑ جاتا ہے۔ تم اتنی میچور تو ہو کہ یہ بات سمجھ سکو۔ جنید تحمل بھرے انداز میں اسے سمجھاتا رہا، یہ بات عمر کو سوچنی چاہیے۔ وہ اس طرح کی پریکٹسز میں انوالو کیوں ہوتا ہے کہ بعد میں پریس کے ہاتھوں اسکینڈلائز ہو؟ اگر اس کو خود اپنی اور اپنی فیملی کی عزت یا ریپوٹیشن کی پرواہ نہیں ہے تو کوئی دوسرا کیوں کرے؟ علیزہ نے ایک بار پھر سرد مہری سے جواب دیا۔ اسے جنید کے منہ سے عمر کے لیے نکلنے والے یہ حمایتی فکرے اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ مجھے اس آرٹیکل کی کسی بات پر یقین نہیں ہے، مجھے وہ صرف ایک ڈیفیمیشن کیمپین کا حصہ لگے۔ جنید نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ علیزہ نے جنید کو غور سے دیکھا۔ عمر میرا کزن ہے، میں عمر کو آپ سے زیادہ اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں، اس کے بارے میں بھی میری رائے آپ سے زیادہ اہم ہے، اور میں صالحہ کو بھی اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ کسی ڈیفیمیشن کیمپین کا حصہ نہیں ہو سکتی، اس نے مستحکم انداز میں کہا۔ اور آخر وہ ایسی کسی کیمپین کا حصہ کیوں بنے گی؟ اس کی عمر جہانگیر سے کوئی مخالفت ہے، نہ ہی اسے کسی سے کوئی فائدہ حاصل کرنا ہے۔ عمر وہی کاٹ رہا ہے جو اس نے بویا ہے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ صالحہ کے پاس اس آرٹیکل کے لیے مٹیریل کہاں سے آیا؟ وہ تو عام طور پر ایسے ایشوز پر نہیں لکھتی۔ جنید نے اچانک اس سے پوچھا۔ یہ میں نہیں جانتی، صالحہ سے اس آرٹیکل کے بارے میں میری کوئی بہت تفصیلی گفتگو نہیں ہوئی، علیزہ نے کہا۔ کیا یہ حیران کن بات نہیں ہے کہ صالحہ نے ایک دم اس قسم کا متنازع ایشو لے کر اس پر لکھا، جبکہ اسے اس کا کوئی تجربہ ہے، نہ ہی اس حوالے سے اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے؟ یہ بات اتنی حیران کن نہیں ہے جتنی آپ کو لگ رہی ہے۔ وہ جرنلسٹ ہے، جب چاہے جس چیز کے بارے میں لکھ سکتی ہے۔ اہم بات تو صرف یہ ہے کہ جو چیز لکھی ہے وہ اچھی طرح لکھی جائے اور اس میں کوئی جھول نہ ہو، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس آرٹیکل میں کوئی جھول نہیں ہے، علیزہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ لیکن صالحہ کے پاس ان تمام باتوں کے بارے میں اتنی معلومات اور ثبوت کہاں سے آئے ہیں؟ کیا وہ عمر کے شہر گئی تھی؟ جنید نے پوچھا۔ نہیں، وہ وہاں نہیں گئی، اس نے یہ ساری انفارمیشن ایک دوسرے جرنلسٹ سے لی ہے، علیزہ نے کہا۔ دوسرے جرنلسٹ سے؟ جنید کچھ حیران ہوا۔ ہاں، ایک دوسرے جرنلسٹ سے۔ وہ اس ایشو پر کام کر رہی تھی، انفارمیشن کی ضرورت پڑی تو اس نے اس سے مدد لی، علیزہ نے بتایا۔ کس جرنلسٹ سے؟ جنید نے پوچھا۔ آپ اس معاملے میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہیں؟ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ عمر کا پرابلم ہے، ہم خواہ اس کے بارے میں کیوں پریشان ہوں؟ علیزہ نے جنید کی بات کا جواب دینے کے بجائے کہا۔ کیا تمہیں یہ حیرانی کی بات نہیں لگ رہی کہ صالحہ نے ایک دوسرے جرنلسٹ کی فراہم کردہ معلومات اپنے آرٹیکل میں شامل کی؟ یہ پروفیشنلزم ہے، ان چیزوں کو شائع کرنا، یہ کہہ کر یہ پروفز آتھینٹیکیٹڈ ہیں، جبکہ در حقیقت آپ خود بھی اس کی آتھینٹسٹی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، جنید نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ یہ کوئی بات نہیں ہے، ہم لوگ اکثر آپس میں معلومات کا تبادلہ کرتے رہتے ہیں، علیزہ نے اس کے اعتراض کے جواب میں کہا۔ اور اگر وہ انفارمیشن غلط ہو تو؟ جنید نے چیلنج کرنے والے انداز میں کہا۔ ایسا نہیں ہوتا، علیزہ نے مدھم آواز میں کہا۔ ہو بھی سکتا ہے، آخر جرنلسٹ پر وہی تو نازل نہیں ہوتی، ہم صرف وہی انفارمیشن ایک دوسرے کو دیتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں یہ یقین ہو کہ وہ غلط نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر غلط انفارمیشن دیں گے تو اپنا امیج بھی خراب کریں گے اور اخبار کا بھی، علیزہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ صالحہ کو کس نے انفارمیشن دی تھی؟ جنید نے اس کی بات کے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے اس سے پوچھا۔ زین العابدین نے، علیزہ نے سنجیدگی سے کہا۔ زین العابدین نے؟ وہ چونک سا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں زین العابدین غلط انفارمیشن فراہم نہیں کر سکتا، کم از کم اس معاملے میں اس کی کریڈیبلٹی پر شک نہیں کیا جا سکتا، علیزہ نے کہا۔
مگر زین العابدین کے پاس عمر کے بارے میں اتنی معلومات کیسے آ گئی؟ عمر اور اس کا تو دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں بنتا، جنید نے کہا۔ زین العابدین عمر کے بارے میں اگلے کچھ ہفتوں میں کسی اسائنمنٹ پر کام کرنے والا ہے اور وہ اسی سلسلے میں عمر کے بارے میں تمام معلومات اکٹھی کر رہا ہے۔ علیسا نے لاپرواہی سے کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے کہا۔ کس طرح کی اسائنمنٹ؟ کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے؟ جنید نے اس سے پوچھا۔ نہیں، میں کچھ نہیں جانتی۔ ہو سکتا ہے اسی طرح کے چھوٹے موٹے معاملات ہوں، علیسا نے اپنی رائے دی۔ مگر زین العابدین چھوٹے موٹے معاملات پر تو کام نہیں کرتا، جنید بڑبڑایا۔ ہو سکتا ہے زین العابدین کے نزدیک یہ چھوٹا معاملہ نہ ہو، اس کے علاوہ بھی کوئی اور بات ہو جو اس کی دلچسپی کا باعث ہو۔ علیسا نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ ہاں جانتا ہوں، اس کے نزدیک دلچسپی کی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جنید بے اختیار بڑبڑایا اور علیسا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ آپ زین العابدین کو ذاتی طور پر جانتے ہیں؟ اس نے جنید سے کہا۔ کسی حد تک۔ تم صالحہ سے کہو کہ وہ ان معاملات سے دور رہے، یہ بہت خطرناک معاملات ہیں اور بہتر ہے وہ کسی دوسرے کے ہاتھ کا ہتھیار نہ بنے۔ جنید نے اچانک گاڑی ایک ریسٹورانٹ کی پارکنگ میں داخل کرتے ہوئے کہا۔ جنید، آپ چاہتے ہیں میں صالحہ کو دھمکاؤں؟ علیسا کو جیسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ نہیں، میں چاہتا ہوں تم ایک اچھی دوست کی طرح اسے ایسے آرٹیکل تحریر اور شائع کرنے کی صورت میں پیش آنے والے اقدامات اور خطرات کے بارے میں آگاہ کرو۔ جنید نے گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ مجھے امید تو یہی ہے کہ وہ تمہاری نصیحت پر کان نہیں دھرے گی، مگر پھر بھی تم اپنا فرض تو ادا کر دو۔ صالحہ کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ وہ الجھے ہوئے تاثرات کے ساتھ جنید کو دیکھنے لگی۔ یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ میں متعلقہ پارٹی نہیں ہوں، یہ تو متعلقہ پارٹی ہی بتا سکتی ہے کہ وہ ایسی صورتحال میں کیا اقدام اٹھاتی ہے۔ جنید نے لاپرواہی سے اپنے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ فرض کریں اگر یہ آرٹیکل آپ کے بارے میں ہوتا تو آپ کا رد عمل کیا ہوتا؟ علیسا نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ میرا رد عمل؟ جنید چند لمحے سوچتا رہا۔ میں مس صالحہ پرویز کو کورٹ میں لے جاتا، حد تک عزت کے دعوے میں۔ جنید نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا۔ نہ صرف اسے بلکہ اس کے اخبار کو بھی۔ یہ آپ اس صورت میں کرتے اگر الزامات غلط ہوتے۔ فرض کریں اگر الزامات صحیح ہوتے تو پھر آپ کیا کرتے؟ جنید علیسا کا چہرہ دیکھنے لگا۔ تب تو آپ اسے کبھی بھی کورٹ میں لے جانے کا نہیں سوچ سکتے تھے۔ تب آپ کیا کرتے؟ میں نے ایسے ہی کسی اقدام سے بچنے کے لیے تمہیں صالحہ کو محتاط کرنے کے لیے کہا ہے، جنید نے پرسکون انداز میں کہا۔ یعنی آپ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ الزامات غلط نہیں؟ جنید کچھ لمحوں کے لیے کچھ نہیں بول سکا۔ وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ کیا آپ سے انکل ایاز یا عباس نے مجھ سے یہ سب کچھ کہنے کے لیے کہا ہے؟ علیسا نے پرسکون آواز میں پوچھا۔ نہیں، جنید نے گاڑی بند کر دی۔ پھر آپ اس سارے معاملے میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں سرد مہری تھی۔ میں آج آپ کو یہ صاف صاف بتا دوں کہ میرا خاندان صرف میرا خاندان ہے، وہ آپ کا خاندان نہیں ہے، اور میں یہ پسند نہیں کروں گی کہ آپ میرے خاندان کے بارے میں مجھے کوئی مشورہ دیں یا میرے خاندان کے کسی معاملے کو اتنی تفصیل سے زیر بحث لائیں۔ جنید ہکا بکا اسے دیکھتا رہا۔ انکل ایاز کے خاندان سے آپ کے تعلقات کتنے گہرے ہیں یا عباس بھائی سے آپ کی دوستی کی نوعیت کیا ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں، لیکن میں اپنی فیملی یا اپنے دوستوں کے لیے کسی قسم کے مشورے نہیں چاہتی، نہ آج نہ آئندہ کبھی۔ اب آپ مجھے گھر واپس چھوڑائیں۔ علیسا، جنید نے جیسے بے یقینی کے عالم میں کہا، مجھے گھر چھوڑ دیں۔ علیسا نے جنید کے لہجے پر توجہ دیے بغیر اسی طرح کہا۔ اتنا غصہ کس بات پر آ رہا ہے تمہیں؟ جنید اب بھی حیران نظر آ رہا تھا۔ مجھے گھر چھوڑ دیں، اس نے جنید کے سوال کا جواب دیے بغیر کہا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ جنید نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی۔ آپ یہ سوال مجھ سے پوچھنے کے بجائے اپنے آپ سے پوچھیں، علیسا نے ناراضی سے کہا۔ کیا تمہاری فیملی میری فیملی نہیں ہے؟ جنید نے اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، علیسا نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ میری فیملی صرف میری فیملی ہے، جیسے آپ کی فیملی صرف آپ کی فیملی ہے۔ کیا میں نے کبھی آپ کو آپ کی فیملی کے بارے میں کوئی مشورہ دینے کی کوشش کی ہے؟ میں نے کبھی کسی چیز کو آپ پر امپوز کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے بھی تم پر کوئی چیز امپوز کرنے کی کوشش نہیں کی، جنید نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ غلط بیانی مت کریں، علیسا نے ترشی سے کہا۔ کیا غلط بیانی کر رہا ہوں میں؟ کیا میں نے تم پر کوئی چیز امپوز کرنے کی کوشش کی ہے؟ وہ اب برہم نظر آ رہا تھا۔ پچھلے آدھ گھنٹے سے آپ اور کیا کر رہے ہیں؟ علیسا نے اکھڑے انداز میں کہا۔ جنید دم بخود اسے دیکھتا رہا۔ کیا امپوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں آپ پر؟ یہ وضاحت کرنا پسند فرمائیں گی آپ؟ اس نے کہا۔ میں آپ سے بحث کرنا نہیں چاہتی، آپ بس مجھے گھر چھوڑائیں، علیسا نے اسی انداز میں کہا۔ مگر میں تم سے بحث کرنا چاہتا ہوں،
गलत बयानी करता हूँ, अपनी बात तुम पर इम्पोज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे इल्जामात लगाने के बाद तुम सिर्फ ये कहकर तो यहाँ से नहीं जा सकती कि तुम मुझसे बहस नहीं करना चाहती। अलीजा ने पहली बार उसे मुश्तइल देखा था। वो बुलंद आवाज में बात नहीं कर रहा था, मगर उसके धीमे लहजे की तरशी और तलखी कोई भी आसानी से महसूस कर सकता था। रिश्ते हुलूस मांगते हैं, वो कदरे नर्म होकर बोला। अलीजा ने बरहम होकर उसे देखा। आप अपनी और मेरी बात कर रहे हैं? वो जवाब देने के बजाय नाराजी से उसे देखता रहा। आप ये समझ रहे हैं कि मैं आपके साथ मुखलिस नहीं हूँ? उसने गम और गुस्से के आलम में कहा। इतनी जल्दी नतीजा अखज़ मत किया करो अलीजा, मैं अपनी और तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। जुनैद ने बरहमी से उसकी बात काट दी। फिर आप और किस रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ मैं मुखलिस नहीं हूँ? मैं तुम्हारी और अपनी फैमिली की बात कर रहा हूँ। आप बाहर बैठकर अपने खानदान के साथ मेरी मुखलिसी के बारे में अंदाजे मत लगाएं। वो एक बार फिर मुश्तइल हो गई। उनके साथ मेरे ताल्लुक को आप समझ सकते हैं, ना आपको समझने की जरूरत है। क्यों जरूरत नहीं है मुझे? क्योंकि आप मेरे खानदान का हिस्सा नहीं है। अभी नहीं हूँ, हो जाऊंगा। नहीं, तब भी नहीं होंगे। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मेरी फैमिली है। उनका ताल्लुक सिर्फ मुझसे है और आपका ताल्लुक भी सिर्फ मुझसे है। आपका और मेरी फैमिली का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, ना ही आइंदा कभी बन सकता है। जुनैद ने उसकी बात पर एक गहरा सांस लिया। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। अलीजा अंदाजा कर सकती थी कि वो अपने इश्तियाल पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारी फैमिली का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, उसने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद दोबारा कहा। तुम्हारे नजदीक नहीं है, दुनिया के नजदीक है। तुम्हारे कजन के बारे में इस तरह की खबरें शाया होने से सिर्फ तुम्हारी फैमिली की रेपुटेशन ही खराब नहीं होगी, मेरी फैमिली की रेपुटेशन भी खराब होगी। इन स्कैंडल्स का मैं क्या जवाब दूंगा? अलीजा ने उसकी बात काट दी। आप कोई जवाब मत दें, आप सिर्फ ये कह दें कि आप इस खानदान को नहीं जानते, ना उसके साथ आपका ताल्लुक है। इतना कह देने से लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे, हो जाने चाहिए, और वो यकीन कर लेंगे कि जो मैं कह रहा हूँ वही सच है। कर लेना चाहिए। और अगर मेरी बात पर किसी को यकीन ना आए तो मैं क्या करूँ? अपना मजाक बनवाऊं या फिर बात करने वाले को तुम्हारे पास भेजूं? वो उसका चेहरा देखने लगी। लोग मेरे झूठ पर यकीन नहीं करेंगे। आप इस बात को झूठ ना रहने दें। क्या मतलब? ये रिश्ता खत्म कर दें? झूठ सच में बदल जाएगा। वो दम बखुद उसे देखता रहा। ऐसा क्यों करूं मैं? वो कुछ देर बाद जैसे भड़क कर बोला। आपको लोगों के सवालों का जवाब नहीं देना पड़ेगा, उनसे झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। अलीजा ने संजीदगी से कहा, तुम ये रिश्ता खत्म करने पर तैयार हो, मगर तुम ये नहीं कर सकती कि अपनी दोस्त को ऐसे स्कैंडल शाया करने से रोको। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसने दो टोक अंदाज में इनकार किया। जिसने जो गलत काम किया है उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। गलत काम की जो तारीफ तुम्हारे और तुम्हारी दोस्त के पास है, उस पर सिर्फ उम्र पूरा उतरता है। जुनैद ने मुश्तइल होते हुए कहा, सालिहा को कहो वो हर रोज एक आर्टिकल लिखे, हर रोज एक अफसर की इज्जत उछाले। जो काम उमर ने किए हैं वो तो और भी बहुत से कर रहे हैं। फिर उमर जहांगीर ही क्यों, बाकियों के भी नाम दे, अपने खानदान के लोगों के भी नाम दे। उमर से इतनी हमदर्दी क्यों है आपको? वो मेरा कजन है, मुझे उसकी परवाह नहीं है, मगर आप? जुनैद ने उसकी बात काट दी। वो तुम्हारा कजन है, मैं तुम्हें यही याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये याद दिलाना आपका काम नहीं है। आपको उमर के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ऐसी छोटी मोटी बातों से वो परेशान नहीं होता। ये कारनामे तो सरख्वाब के पर है जो हर ब्यूरोक्रेट अपने सर पर सजाना फख्र समझता है। आप खामखा अपना सर खपा रहे हैं। अलीजा ने सर्द महरी से कहा, मैं सालिहा से खुद बात करना चाहता हूँ। आप ऐसा नहीं करेंगे? क्यों नहीं करूँगा? तुम्हें अगर अपनी फैमिली से दिलचस्पी नहीं है तो मुझे उनकी परवाह करने दो। मेरी फैमिली को आपकी परवाह और दिलचस्पी की जरूरत नहीं है। ये पहला स्कैंडल नहीं है जो वो फेस कर रहे हैं। ऐसी छोटी मोटी बातों पर परेशान नहीं होते। अलीजा ने उसी तरह सर्द महरी से कहा, और अगर हो तो वो खुद हर मसले का हल निकाल लेते हैं, किसी दूसरे को जहमत नहीं देते। और सालिया जैसे जर्नलिस्ट के आर्टिकल्स उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो जर्नलिस्ट के हाथों परेशान होने वालों में से नहीं है। बेहतर है आप इस सारे मामले से खुद को दूर रखें। इस बार अलीजा ने कदरे नरमी से कहा, ये आपका मसला सिरे से है ही नहीं। अंकल अयाज और अब्बास खुद इस मसले को हैंडल कर सकते हैं, बल्कि उमर भी। आप सिर्फ अंकल अयाज और अब्बास को ये बता दें कि सालिहा ने मेरे कहने पर यह आर्टिकल नहीं लिखा, और ना ही मैं उसके किसी आर्टिकल पर कोई एतराज करूंगी। वो मेरी दोस्त जरूर है, मगर वो जो चाहे लिख सकती है, उसे मेरे मशवरों की जरूरत नहीं है।
علیزہ کے لہجے کی سرد مہری اسی طرح برقرار تھی۔ جنید کچھ دیر ہونٹ بھینچے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، اور اگر میں تم سے ریکویسٹ کروں کہ تم میرے کہنے پر صالحہ سے بات کرو اور اس سے کہو کہ وہ… علیزہ نے جنید کو بات مکمل نہیں کرنے دی۔ تو میں آپ سے معذرت کر لوں گی، میں یہ کام نہیں کروں گی، چاہے آپ کہیں چاہے کوئی اور۔ جنید کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے کچھ بھی کہے بغیر گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر دی اور اسے پارکنگ سے باہر لے آیا۔ واپسی کا سارا سفر بڑی خاموشی سے طے ہوا تھا۔ گاڑی کی فضا میں کشیدگی محسوس کی جا سکتی تھی۔ علیزہ کے ڈپریشن میں اور اضافہ ہو چکا تھا۔ اب وہ پچھتا رہی تھی کہ اس نے جنید کے ساتھ آنے کا فیصلہ کیوں کیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ نہ آتی تو ان کے درمیان یہ جھگڑا کبھی نہ ہوا ہوتا، نہ ہی جنید کا موڈ اس طرح خراب ہوتا۔ جنید ہر بار اسے گھر کے اندر چھوڑنے جاتا تھا، مگر اس دن اس نے گیٹ پر ہی گاڑی روک دی۔ علیزہ گاڑی کا دروازہ کھول کر خاموشی سے اتر گئی۔ اس کے اترتے ہی جنید نے کچھ بھی کہے بغیر گاڑی کو موڑ لیا۔ جتنی دیر میں چوکیدار نے گیٹ کھولا وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ سر جھٹکتی ہوئی اندر چلی گئی۔ نانو لاؤنج میں ہی تھی۔ جنید اندر نہیں آیا؟ انہوں نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ نہیں، اسے کچھ کام تھا۔ علیزہ نے مسکرانے کی کوشش کی، مگر اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کا چہرہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوگا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ نانو نے اس کی کیفیت منٹوں میں بھانپ لی۔ کچھ نہیں، بس میں تھک گئی ہوں، سونا چاہتی ہوں۔ وہ نانو سے نظریں چرا کر لاؤنج سے نکلنے لگی۔ علیزہ، نانو کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ جنید سے تمہارا کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ نہیں، اسے توقع نہیں تھی نانو اتنی جلدی بات کی تہہ تک پہنچ جائیں گی۔ میں اسے فون کرتی ہوں، نانو فون کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ وہ بے اختیار جھنجھلاتے ہوئے لاؤنج سے باہر نکل گئی۔ جنید نے ہمیشہ کی طرح رات کو اسے فون نہیں کیا۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد وہ بیڈ پر لیٹی کافی دیر تک لاشعوری طور پر اس کے فون کا انتظار کرتی رہی۔ اگلے دن صبح اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ آفس جانے کو بھی جی نہیں چاہ رہا تھا، مگر اس دن اسے کچھ ضروری کام نپٹانے تھے۔ جنید کو فون کیا تھا رات کو میں نے، ناشتے کی میز پر نانو نے اسے بتایا۔ ایک لمحے کے لیے ناشتہ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ رکے، پھر وہ دوبارہ ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ وہ تو کہہ رہا تھا کہ تم دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہوا، نانو چائے کپ میں ڈالتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ صرف تمہارا موڈ خراب تھا، شاید آفس کی کسی مصروفیت کی وجہ سے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ اس کے ساتھ میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہے۔ علیزہ نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، آپ خواہ پریشان ہو رہی ہیں، آپ کو اسے فون ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تمہارا موڈ کس وجہ سے خراب ہے؟ نانو نے اس کی بات پر توجہ دیے بغیر اس سے پوچھا۔ کوئی موڈ خراب نہیں ہے میرا، وہ اپنی پلیٹ پر جھکتے ہوئے بڑبڑائی۔ تو پھر جنید ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ ابھی آپ جنید سے ہی پوچھ لیتی تو بہتر تھا۔ میں کیا بتا سکتی ہوں؟ اس کے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ناراضی جھلک آئی۔ وہ آفس کے مسئلے کا ذکر کر رہا تھا۔ کیا تم واقعی آفس کے کسی مسئلے کی وجہ سے پریشان ہو؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے آفس میں، بس کام کا لوڈ زیادہ ہے آج کل، اسی وجہ سے میں کچھ اپسیٹ ہوں۔ اس نے نانو کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ میں تم سے پہلے بھی کہتی آ رہی ہوں، تم جاب چھوڑ دو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ فل ٹائم جاب تمہارے لیے ہے ہی نہیں، خود کو بھی تھکاتی ہو، دوسروں کو بھی پریشان کرتی ہو۔ بہتر ہے تم اپنے پرابلمز میں سے جاب کا پرابلم نکال دو۔ نانو نے ہمیشہ کی طرح اسے لیکچر دینا شروع کر دیا۔ میں نے تو رات کو جنید سے بھی کہا کہ اس کو تمہیں روکنا چاہیے تھا اس جاب سے، میری تو تمہیں پرواہ نہیں ہے، شاید اس کی بات مان لو۔ وہ ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے ٹیبل سے اٹھ گئی۔ اب تم پھر آفس جا رہی ہو؟ اگر زیادہ کام کی وجہ سے پریشان ہو تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ 1-2 دن کی چھٹی لے کر آرام کرو تاکہ تم کچھ ریلیکس تو ہو سکو؟ نانو نے اسے اٹھتے دیکھ کر ٹوکا۔ میں 2 دن کے لیے گھر پر رہوں گی، آفس میں کام اور زیادہ ہو جائے گا، بہتر ہے میں آفس جا کر سارا کام نپٹا لوں، اس سے زیادہ اچھا طریقہ کوئی نہیں ہے خود کو ریلیکس کرنے کا۔ وہ کہتی ہوئی لاؤنج سے باہر نکل گئی۔ نانو نے ایک گہری سانس لے کر اسے جاتے ہوئے دیکھا اور پھر کچھ ناراضی کے عالم میں بڑبڑانے لگی۔ اس کی پریشانی اگر نانو سے چھپی نہیں رہی تھی تو آفس میں بھی وہ دوسروں سے اپنی ذہنی اور دلی کیفیات نہیں چھپا سکی تھی۔ سب سے پہلے صالحہ نے اس کا حال احوال پوچھا تھا۔ تمہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ اس نے سلام دعا کرنے کے بعد پہلا سوال یہی کیا۔ نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ علیزہ نے اپنی میز پر پڑے آرٹیکلز پر اپنی نظریں جماتے ہوئے کہا۔ پھر اتنی سنجیدہ کیوں نظر آ رہی ہو؟ صالحہ کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ کام کرنے کے دوران میں ہمیشہ سنجیدہ ہی نظر آتی ہوں، علیزہ نے اسی طرح آرٹیکلز پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔
میں اس بات پر یقین نہیں کر سکتی. صبح تمہیں آفس میں داخل ہوتے دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تمہارا موڈ خراب ہے، مگر تم کہہ رہی ہو کہ سب کچھ ٹھیک ہے. میری طبیعت کچھ خراب ہے، باقی تو سب کچھ واقعی ہی ٹھیک ہے. علیزہ نے اس بار سر اٹھا کر مسکرانے کی کوشش کی. مجھے اب بھی یقین نہیں آیا. صالحہ نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بے یقینی سے کہا. وہ ایک ٹھنڈا سانس لے کر ایک بار پھر ان آرٹیکلز پر جھک گئی. میں مدد کر سکتی ہوں کچھ؟ صالحہ نے کچھ دیر کے بعد کہا. نہیں. علیزہ صفحات الٹتے ہوئے بولی. پھر صالحہ کو اسی طرح دیکھ کر نرم آواز میں بولی. کیا تم تھوڑی دیر کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ سکتی ہو؟ ہاں، کیوں نہیں. صالحہ قدرے حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے اٹھ گئی. ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ، علیزہ نے کہا. اٹس آل رائٹ. صالحہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کمرے سے نکل گئی. علیزہ نے اس کے باہر جاتے ہی اپنے سامنے پڑے ہوئے آرٹیکلز ایک طرف رکھ دیے. ان آرٹیکلز کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. وہ اس وقت ان کا سر پیر سمجھنے سے قاصر تھی. جنید اس وقت اسے آفس میں فون کیا کرتا تھا. آج اس نے فون نہیں کیا تھا. وہ کوشش کے باوجود اس کو اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پا رہی تھی. پچھلی رات اس کے ساتھ ہونے والی گفتگو ایک بار پھر اسے یاد آ رہی تھی، اور وہ ایک بار پھر خفگی کی ایک لہر سی اپنے اندر اٹھتی محسوس کر رہی تھی. آخر اسے عمر کی خاطر مجھ سے لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ایسے شخص کی حمایت کرنے کی جسے وہ براہ راست جانتا تک نہیں. اسے جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی. کیا اسے مجھ سے زیادہ میری فیملی کی فکر ہو سکتی ہے؟ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا پین ٹیبل پر رکھ دیا. اور آخر اسے مجھ سے یہ سب باتیں کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ جھنجھلا رہی تھی. پھر اتنی چھوٹی سی بات پر وہ اس طرح ناراض ہو گیا ہے، اور اس کا دعویٰ ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. وہ بہت مضطرب تھی. کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ میں اسے کال کر لوں؟ اسے یکدم ایک خیال آیا. مگر میں اسے فون کیوں کروں؟ ناراض وہ مجھ سے ہے، میں تو نہیں. غلط بات اس نے کی ہے، میں نے تو نہیں. اس نے ایک بار پھر آرٹیکلز کو اپنے سامنے کھینچ لیا. مگر اس سے بات کر کے میں کم از کم اس ٹینشن سے تو نکل سکتی ہوں. اسے ایک بار پھر خیال آیا. لیکن اگر فون کرنے پر اس نے ایک بار پھر مجھ سے وہی مطالبہ کیا تو؟ اس کے دل میں خدشہ پیدا ہوا. اسے خود مجھے فون کرنا چاہیے. میں اسے فون کیوں کروں؟ اسے احساس ہونا چاہیے اپنی غلطی کا. علیزہ نے ایک بار پھر اپنا ارادہ بدل دیا. صالحہ اس دن بہت خوش تھی. اس کے آرٹیکل پر ملنے والا رسپانس بہت اچھا تھا. شاید وہ علیزہ سے اس رسپانس کو ہی ڈسکس کرنا چاہتی تھی، مگر علیزہ کے خراب موڈ نے اسے قدرے حیران کر دیا تھا. ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ علیزہ کا موڈ اس طرح خراب ہو. وہ عام طور پر خوشگوار موڈ میں رہا کرتی تھی. 3-4 بجے کے قریب صالحہ ایک بار پھر علیزہ کے کمرے میں آ گئی. تمہارا موڈ کچھ ٹھیک ہوا؟ اس نے اندر داخل ہوتے ہی کہا. علیزہ اس بار اسے دیکھ کر مسکرائی. ہاں، ٹھیک ہو گیا، خدا کا شکر ہے. ورنہ میں سوچ رہی تھی کہ شاید تم آج سارا دن ہی اسی طرح منہ لٹکائے پھرو گی. صالحہ نے ایک گہری سانس لے کر کرسی کھینچ لی. تمہارا کام ختم ہو گیا ہے؟ تقریباً ختم ہو گیا ہے، علیزہ نے اس کی بات کا جواب دیا. چلو اچھا ہے، کچھ دیر گپ شپ تو کر سکتی ہوں تمہارے ساتھ. صالحہ اطمینان سے بولی. مجھے لگتا ہے آج تمہارے پاس کرنے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے. علیزہ مسکرائی. ہاں واقعی آج میرے پاس کرنے کے لیے اور کچھ نہیں ہے. ایک فنکشن کی کوریج کرنی تھی، وہ میں کر آئی ہوں. چند چھوٹے موٹے دوسرے کام تھے، وہ بھی کر چکی ہوں. اس لیے آج میری کوئی اور مصروفیت نہیں ہے. یعنی راوی چین ہی چین لکھتا ہے تمہارے لیے، علیزہ نے تبصرہ کیا. کہہ سکتی ہو، کم از کم آج تو راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے. 2 دنوں سے تو ویسے بھی میں تعریفی کالز اور کلمات کا ڈھیر اکٹھا کرتی پھر رہی ہوں، صالحہ نے فخری انداز میں کہا. علیزہ نے سر اٹھائے بغیر صرف نظر اٹھا کر اسے دیکھا. وہ بولتی جا رہی تھی. حالانکہ مجھے شرمندگی بھی ہو رہی ہے کہ اس آرٹیکل میں میرا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. سارا کام تو زین العابدین کا ہے. میں نے تو صرف 1-2 گھنٹے بیٹھ کر اس کی دی گئی معلومات پر وہ آرٹیکل لکھ دیا. علیزہ نے گہری سانس لے کر اپنے سامنے پڑی فائل بند کر کے ایک طرف سرکا دی. صالحہ اب بھی بول رہی تھی. اگر اصل کریڈٹ کسی کو جاتا ہے تو وہ زین العابدین کو جاتا ہے. مگر تم زین العابدین کو دیکھو، اس نے خود بھی فون کر کے مجھے اتنا اچھا آرٹیکل لکھنے پر سراہا ہے. صالحہ نے زین العابدین کی تعریف کی. ویسے مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ اس آدمی کے پاس علاء الدین کا چراغ ہے، ورنہ جس طرح کی معلومات اس کے پاس اس آسانی سے پہنچ جاتی ہے وہ کبھی کسی دوسرے کے پاس نہیں پہنچ سکتی. وہ اپنی کرسی کو جھلاتے ہوئے تحسین آمیز انداز میں بولی. تمہیں پتہ ہے علیزہ،
عمر جہانگیر اور رضی محمود کے خلاف انکوائری شروع ہونے والی ہے۔ بات کرتے کرتے اچانک صالحہ کو جیسے کچھ یاد آیا۔ مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ علیزہ نے منتھم آواز میں کہا۔ ہاں واقعی تمہیں کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ بہرحال مجھے یہ خبر بھی زین العابدین نے دی ہے۔ تم خود سوچو کتنا زبردست امپیکٹ پڑے گا اس آرٹیکل کا، اور میرا کہ ایک آرٹیکل کی وجہ سے مجبور ہو کر کسی بیوروکریٹ کے خلاف کارروائی شروع کر دی جائے۔ صالحہ کے لہجے میں جوش تھا، اور وہ بھی عمر جہانگیر اور رضی محمود جیسے بیوروکریٹس کے خلاف، پاکستان کے سب سے طاقتور ترین خاندانوں میں سے 2 کے خلاف۔ تصور کرو۔ علیزہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ صالحہ کو ابھی اس نیوز پیپر کو جوائن کیے 2-3 ماہ ہی ہوئے تھے۔ اس سے پہلے وہ فری لانس جرنلسٹ کے طور پر کام کر رہی تھی، مگر اب اس نے علیزہ کے اخبار کو جوائن کر لیا تھا، اور پہلے دن سے ہی علیزہ کے ساتھ اس کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ مگر دونوں ایک دوسرے کی فیملی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی تھی۔ نہ علیزہ نے کبھی اپنے انکلز اور کزنز کے بارے میں وہاں کسی کو بتایا تھا، نہ ہی صالحہ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کے علاوہ کسی کے بارے میں بات کی تھی، اور اب وہ علیزہ کو عمر جہانگیر اور اس کے خاندان کے بارے میں معلومات فراہم کر رہی تھی۔ عمر جہانگیر کے خاندان کو بدماشوں کا ٹولہ کہا جا سکتا ہے۔ علیزہ کا چہرہ صالحہ کے تبصرے پر سرخ ہو گیا تھا۔ صالحہ ہمیشہ بے لاگ قسم کے تبصرے کیا کرتی تھی۔ اس سے پہلے اس کے ایسے کسی تبصرے نے علیزہ کو کبھی پریشان نہیں کیا، کیونکہ ایسے تبصرے کا تعلق اس سے نہیں تھا۔ مگر اب وہ براہ راست اس کے خاندان کی بات کر رہی تھی، اور علیزہ سننے پر مجبور تھی۔ میں تو حیران ہو گئی زین العابدین سے اس کے خاندان کے بارے میں سن کر۔ کسی دوسرے ملک میں یہ لوگ ہوتے تو 150 سال کی قید کاٹ رہے ہوتے، بیوی بچوں سمیت، مگر ان کی خوش قسمتی ہے کہ یہ پاکستان میں ہے اور اس لینڈ آف دا پیور میں گل چھڑے اڑا رہے ہیں۔ صالحہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور ان کے اثر و رسوخ کا یہ عالم ہے کہ آج کہیں اس فیملی کے حوالے سے تعارف کروایا جائے تو ریڈ کارپیٹڈ استقبال ہوگا۔ سمجھ نہیں آتا ایسے سسٹم پر ہنسا جائے یا رویا جائے۔ علیزہ چپ چاپ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تمہیں پتا ہے پچھلے سال ان لوگوں نے میرے انکل اور ان کے خاندان کے ساتھ کیا کیا؟ صالحہ نے دوسرا قصہ شروع کیا۔ میرے انکل کے بیٹے کو ایک جھوٹے پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ علیزہ کا سانس یکدم رک گیا۔ میرے انکل کے بیٹے اور اس کے 3 دوستوں کو۔ علیزہ کو لگا اس کی خاموشی اب کبھی ختم نہیں ہو سکے گی۔ ایک کی عمر جہانگیر تھا، ایک اس کا کزن تھا عباس حیدر، ابھی 1 سال کے بعد باہر سے آیا ہے، لاہور میں پوسٹنگ ملی ہے۔ ان دونوں نے میرے کزن کو اس کے گھر سے اٹھوا کر قتل کر دیا۔ تم نے پڑھی ہوگی یہ خبر، جسٹس نیاز کا نام بھی سنا ہوگا؟ وہ اب علیزہ سے پوچھ رہی تھی۔ علیزہ سر نہیں ہلا سکی، اور اس پر اور اس کے دوستوں پر الزام یہ لگایا تھا کہ ان چاروں نے کسی گھر پر ڈاکہ ڈالا تھا اور وہاں سے فرار ہوتے ہوئے پولیس کے ساتھ مقابلے میں مار دیے گئے۔ صالحہ اب غصے کے عالم میں بول رہی تھی، مگر یہ سب جھوٹ تھا۔ ان میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں تھا اس رات۔ پولیس چوروں کی طرح رات کو انہیں ان کے گھر سے اٹھا کر لے گئی اور قتل کر دیا۔ علیزہ نے ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر اپنے ہاتھوں کی لرزش کو چھپایا۔ میرا کزن ایک آؤٹ سٹینڈنگ اسٹوڈنٹ تھا اور ان لوگوں نے اس طرح اسے مار دیا۔ بعد میں میرے انکل نے تو بہت ہنگامہ کیا۔ عباس حیدر کے باپ کو اسلام آباد سے آنا پڑا، معافیا مانگتا رہا کہ ایسا غلطی سے ہو گیا، مگر بعد میں یکدم گرگٹ کی طرح رنگ بدل کر کہنے لگا میرے کزن اور اس کے دوستوں نے اس کی کسی بھانجی کو ریپ کیا اور اس کے گھر پر فائرنگ کی۔ میرے انکل تو ہکا بکا ہو گئے اس الزام پر۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ خود کو بچانے کے لیے ان پر اس طرح کا الزام لگائیں گے۔ چیف منسٹر تک ان لوگوں کی حمایت کر رہا تھا۔ صالحہ سرخ چہرے کے ساتھ بولتی جا رہی تھی اور علیزہ کا دماغ معوف ہو رہا تھا۔ زبردستی مجبور کر دیا میرے انکل کو سیٹلمنٹ کرنے پر۔ تم اندازہ کر سکتی ہو یہ لوگ خود کو بچانے کے لیے کس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے کا استعمال کرتے ہیں۔ صالحہ کی آواز میں نفرت تھی۔ تمہیں یہ سب کچھ کس نے بتایا؟ علیزہ نے اپنے حواس بحال کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کس نے بتانا تھا؟ ظاہر ہے انکل نے بتایا۔ ہم نے تو مجبور کیا تھا انہیں کہ یہ سب کچھ پریس تک لے جائیں، کورٹ میں کیس کریں، مگر وہ تیار نہیں ہوئے۔ تم اندازہ کر سکتی ہو کہ ہائی کورٹ کا ایک جج پولیس اور ان لوگوں سے خوف زدہ تھا کہ وہ لوگ اسے اور اس کے خاندان کو مزید تنگ کریں گے۔ وہ جج کسی دوسرے شخص کو کیا انصاف دے گا جو اپنے لیے انصاف نہ مانگ سکتا ہو؟ وہ کہتی گئی۔ ان لوگوں نے خود یہ کہا تھا کہ ان کی بھانجی
علیزہ کو تو جیسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا. ہاں خود کہا تھا, پنجاب کی پوری بیوروکریسی کو اس معاملے کا پتا ہے. صالحہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا. مجھے یقین نہیں آ رہا. علیزہ بڑبڑائی. مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا, مگر پھر یقین کرنا پڑا. صالحہ نے اس کی بڑبڑاہٹ کے جواب میں کہا. علیزہ کا سر چکرا رہا تھا. تمہارے انکل نے ان لوگوں کے گھر پر حملہ نہیں کروایا تھا؟ وہ زرد چہرے کے ساتھ صالحہ سے پوچھ رہی تھی. میرے انکل کیسے حملہ کروا سکتے تھے جب انہیں یہ پتا ہی نہیں تھا کہ اس سارے معاملے میں وہ کسی لڑکی کو انوالو کر رہے ہیں. وہ تو خود حیران ہو گئے تھے ان کا یہ الزام سن کر, اور پھر یہ بھی کہ وہ لڑکی اسلام آباد کے ذہنی مریضوں کے کسی کلینک میں زیر علاج تھی اس واقعے کے بعد. صالحہ نے کہا. اسلام آباد ذہنی مریضوں کا کلینک؟ وہ ایک بار پھر خالی الذہنی کے عالم میں بڑبڑائی. ہاں, وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس حادثے کے بعد اس لڑکی کی ذہنی حالت خراب ہو گئی تھی اور انہوں نے اسے اسلام آباد کے کسی کلینک میں ایڈمٹ کروا دیا تھا. جھوٹ, سب جھوٹ, صالحہ نے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا. پھر اچانک اس کی نظر علیزہ کے چہرے پر پڑی اور وہ ٹھٹک گئی. تمہیں کیا ہوا؟ اس نے علیزہ سے پوچھا. مجھے کچھ بھی نہیں. علیزہ نے مسکرانے کی کوشش کی, لیکن وہ جانتی تھی وہ اس کوشش میں ناکام رہی ہوگی. میں بس گھر جانے کا سوچ رہی ہوں. اس نے معاف ہوتے ہوئے ذہن کے ساتھ ٹیبل پر پڑی ہوئی چیزوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی. وہ اب صالحہ سے نظریں چرا رہی تھی. صالحہ نے اس کی بات پر وال کلاک پر نظر دوڑائی اور پھر کچھ حیرانی سے اسے دیکھا. ابھی تو آفس آور ختم نہیں ہوئے, تم آج جلدی جا رہی ہو؟ ہاں, میں نے ایڈیٹر کو بتا دیا ہے, میں آج جلدی گھر جانا چاہتی ہوں. وہ اب اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اپنی دراز کھول کر باقی ماندہ چیزیں اس میں رکھنے لگی. صالحہ بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی. چلو ٹھیک ہے, پھر تم سے کل ملاقات ہوگی. آ رہی ہو نا کل؟ اس نے کمرے سے نکلتے نکلتے علیزہ سے پوچھا. ہاں شاید, پتہ نہیں, ہو سکتا ہے نہ ہی آؤں یا پھر لیٹ آؤں گی. علیزہ الجھے ہوئے انداز میں اپنی میز کی دراز لاک کرنے لگی. فون کر دینا, مجھے کل آرٹس کونسل جانا ہے, تمہیں یاد ہے؟ اگر تم نہیں آئی تو پھر میں سمین کے ساتھ چلی جاؤں گی. صالحہ نے اسے یاد دہانی کروائی. تم سمین کے ساتھ چلی جانا, میں اگر آ بھی گئی تو تمہارے ساتھ نہیں جا پاؤں گی. علیزہ نے پیشگی معذرت کرتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے, پھر میں آج ہی سمین کو انفارم کر دیتی ہوں, یہ نہ ہو کل وہ بھی نہ آئے. صالحہ نے آفس سے نکلتے ہوئے کہا. علیزہ اپنا بیگ اٹھا کر صالحہ کے پیچھے پیچھے ہی باہر نکل آئی. باہر پارکنگ تک آتے ہوئے وہ مکمل طور پر ذہنی طور پر معاف تھی. صالحہ کے منہ سے نکلے ہوئے جملے اس کے ذہن میں گونج رہے تھے اور اسے ان پر یقین نہیں آ رہا تھا. اسے یاد نہیں اس نے گاڑی کس طرح پارکنگ سے نکالی تھی. سگنل پر گاڑی روکے وہ اس وقت ہوش میں آئی جب کسی نے اس کی گاڑی کے شیشے پر بڑے زور سے ہاتھ مارا. وہ یکدم چونک کر جیسے اپنے ارد گرد کے ماحول میں واپس آ گئی. وہ ایک آدمی تھا جو اب خوشمگی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اور اس کے پیچھے بری طرح بجنے والے ہارن کا شور تھا. اس نے گڑبڑا کر گاڑی آگے بڑھا دی. اسٹیئرنگ بار بار اس کے ہاتھ سے نکل رہا تھا. اسے یکدم خوف محسوس ہوا کہ گاڑی کہیں نہ کہیں ٹکرا جائے گی. سپیڈ ہلکی کرتے ہوئے اس نے مین روڈ سے ایک ذیلی سڑک پر گاڑی موڑ دی اور پھر اسے سڑک کے کنارے روک دیا. کیا یہ لوگ میرے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ سکتے ہیں؟ اس نے جیسے اپنے آپ سے پوچھا. کیا یہ لوگ مجھے اس طرح اسکینڈلائز کر سکتے ہیں؟ وہ اب بھی جیسے بے یقینی کا شکار تھی. کیا خود کو بچانے کے لیے یہ اس طرح میری قربانی دے سکتے ہیں؟ کیا مجھے اس طرح؟ اس نے اپنے ارد گرد بے تحاشا گھٹن محسوس کی. کیا عمر بھی اس طرح کر سکتا ہے؟ اسے اپنا سوال ایک مذاق لگا. میں نے کس کو سب کچھ بتایا؟ جسٹس نیاز کو. سارے پردے یکدم اٹھنے لگے. یا پھر میں تو ان سے بات بھی نہیں کر سکی ہوں گی. کیا اسی لیے وہ میرے منہ سے پورا واقعہ سن کر بھی اسی طرح پرسکون تھے؟ مجھے اس وقت یہ رد عمل مصنوعی کیوں نہیں لگا؟ وہ اب اس واقعے اور اس کے بعد جسٹس نیاز کے ساتھ ہونے والی اپنی پوری گفتگو کو یاد کرنے کی کوشش کرتی رہی. یہ لوگ پہلے ہی پورا انتظام کر چکے تھے کہ میرا رابطہ جسٹس نیاز سے نہ ہو. اسی لیے عمر نے اتنی بے خوفی سے مجھے جسٹس نیاز سے بات کرنے کے لیے کہہ دیا کیونکہ وہ... علیزہ نے ہونٹ بھینچ لیے. اور گھر پر وہ حملہ, میرے خدا, وہ بھی جعلی تھا, صرف مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے, مجھے دھوکہ دینے کے لیے. اسی لیے وہ لوگ اندر نہیں آئے, اسی لیے یہ دونوں وہاں پہنچ گئے تھے. اور کس کس کو پتا تھا یہ سب کچھ؟ کیا نانو کو بھی؟ غم و غصے سے اس کی حالت بری ہو رہی تھی.
اور میں عمر کو کیا سمجھ رہی تھی؟ اپنا نجات دہن تھا، اور وہ حقیقت کیا تھی؟ بلکہ یہ سب ہی کیا تھا؟ وہ ونڈ اسکرین سے نظر آنے والی سڑک کو گھور رہی تھی، اور مجھے کبھی ان پر شک تک نہیں ہوا کہ یہ میرے ساتھ کوئی گیم کر رہے ہیں۔ اس قدر اندھا اعتماد۔ اس کی آنکھوں میں اب نمی اترنے لگی۔ واقعی دنیا میں کوئی مجھ جتنا احمق نہیں ہو سکتا، بلکہ میرے علاوہ دنیا میں کوئی احمق ہے ہی نہیں۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے اپنی آنکھیں صاف کی اور گاڑی کو سٹارٹ کرنے لگی، اور اب یہ ایک بار پھر جنید کے ذریعے مجھے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب نہیں اور نہیں۔ تم بھاڑ میں جاؤ عمر۔ میں واقعی چاہتی ہوں کہ تمہیں پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے، اور صرف تمہیں نہیں، باری باری سب کو۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس کی آنکھیں ایک بار پھر دھندلا رہی تھیں۔ شام کو 6 بجے وہ اپنے گھر میں داخل ہوئی، اور اندر داخل ہوتے ہی اس نے پوش میں جنید کی گاڑی دیکھ لی۔ بے اختیار اس کا دل چاہا وہ وہیں سے واپس پلٹ جائے۔ اس وقت اس موڈ کے ساتھ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ لاؤنج میں نانو کے ساتھ موجود تھا اور چائے پینے میں مصروف تھا جب وہ لاؤنج میں داخل ہوئی۔ رسمی سی الیک کرنے کے بعد وہ جنید کی مصالحانہ مسکراہٹ کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے لگتا ہے اس کا موڈ ابھی بھی آف ہے، جنید نے اسے لاؤنج سے نکلتے دیکھ کر کہا۔ موڈ تو اس کا صبح سے ہی ایسا ہے، ٹھہرو میں اسے بلا کر لاتی ہوں، نانو نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ آپ بیٹھے، میں خود دیکھ لیتا ہوں۔ جنید اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ وہ جس وقت دروازے پر دستک دے کر اندر آیا، وہ اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے جنید کے اس طرح اپنے پیچھے آ جانے کی توقع نہیں تھی، مگر جب اس نے اسے اندر آتے دیکھا تو صرف سر جھٹک کر رہ گئی۔ میں بیٹھ جاؤں؟ جنید نے اندر آتے ہی اس کے چہرے پر غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ضرور۔ جنید کرسی کھینچ کر بیڈ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی رہی۔ شاید وہ بات شروع کرنے کے لیے کچھ لفظ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، پھر جیسے وہ اس میں ناکام ہو گیا۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس نے کہا، اب یہ تو تمہیں پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ علیزہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ جنید نے اس کی سوالیہ نظروں کو دیکھتے ہوئے کہا، میں معذرت کرنے آیا تھا۔ کس لیے؟ کل کچھ اچھا نہیں کیا میں نے۔ عام طور پر ایسا کرتا تو نہیں، مگر وہ سوچ کر بولتے ہوئے جیسے افسوس کا اظہار کر رہا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، علیزہ نے کہا۔ اچھا؟ جنید نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، میرا خیال تھا اس کی ضرورت ہوگی۔ آفٹر آل تم مجھ سے ناراض تھی۔ میں ناراض تھی؟ میرا خیال ہے آپ ناراض تھے، علیزہ نے اس کی بات کے جواب میں کہا۔ میں ناراض تھا؟ سچ بتاؤں؟ وہ بات کرتے کرتے رکا۔ میں واقعی کچھ ناراض تھا، مگر وہ عارضی طور پر۔ میں نے بعد میں گھر جا کر سوچا، تب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور اب میں یہاں ہوں۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے چند لمحوں کے لیے علیزہ کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ ایک بار پھر اس کے ذہن میں کچھ دیر پہلے صالحہ کے ساتھ ہونے والی گفتگو گونجنے لگی تھی۔ جنید نے اپنی بات کے ختم ہونے پر بھی اسے اپنی طرف خاموشی سے دیکھتے پایا۔ تم کچھ کہو گی نہیں؟ اس نے علیزہ سے کہا۔ وہ پھر بھی اسے اسی طرح دیکھتی رہی، اور تبھی جنید کو احساس ہوا کہ وہ اس وقت غائب دماغ تھی، اور شاید اسے دیکھتے ہوئے بھی کہیں اور تھی۔ علیزہ، اس نے بلند آواز میں اسے پکارا۔ وہ یکدم ہڑبڑا کر چونکی۔ کیا تم میری بات سن رہی ہو؟ میں؟ ہاں، میں نے آپ سے کہا ہے کہ معذرت کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، تم مجھے یہ بتا رہی تھیں کہ تم نہیں، میں تم سے ناراض تھا، جنید نے اسے یاد دلایا۔ علیزہ نے آنکھیں بند کر لی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ چائے پئیں گے؟ وہ یکدم بیڈ سے اترنے لگی۔ جنید نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں چائے پی چکا ہوں، جس وقت تم آئیں میں چائے ہی پی رہا تھا۔ تم پریشان ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ علیزہ نے سر نہیں اٹھایا۔ وہ اس کے ہاتھ میں موجود اپنے ہاتھ کو دیکھتی رہی۔ علیزہ، جنید نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا، آپ کو کبھی زندگی بری لگی ہے؟ اس نے یکدم سر اٹھا کر جنید سے پوچھا۔ وہ حیران ہو کر اس کا منہ دیکھنے لگا۔ میں کیا جواب دوں تمہاری اس بات کا؟ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں بے چارگی سے ہنسا۔ کبھی زندگی بری نہیں لگی؟ علیزہ نے ایک بار پھر اسی لہجے میں پوچھا۔ تمہیں لگی ہے؟ جنید نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس سے پوچھا۔ مجھے تو ہر وقت لگتی ہے، اور آج تو بہت ہی بری لگ رہی ہے۔ وہ بڑبڑائی۔ میری وجہ سے؟
जुनैद एकदम संजीदा हो गया। नहीं, आपकी वजह से नहीं, अपनी वजह से। दूसरों की वजह से तो? उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? जुनैद ने उसे दोबारा पूछा। आपने मुझे फ़ोन नहीं किया। अलीज़ा ने एकदम मौजू बदल दिया। जुनैद ने एक गहरा सांस लिया। तुम्हें ये बात परेशान कर रही थी, इस वजह से इतनी डिस्टर्ब हो? जुनैद ने कदरे हैरान होकर कहा। हाँ, मैं इंतज़ार करती रही थी आपकी फ़ोन कॉल का। इतनी सी बात को इतना सीरियस ले रही थी तुम? मैं तो परेशान हो गया था। जुनैद ने जैसे सुकून का सांस लिया। बल्कि मैं तो तुम्हारा चेहरा देखकर डर गया था। मुझे नहीं पता था कि फ़ोन ना करने पर मैंने तो इसलिए फ़ोन नहीं किया था कि तुम्हारा मूड ऑफ था। कुछ मैं भी नाराज़ था। मैंने सोचा आखिर क्या बात करूँगा मैं फ़ोन पर। आज सुबह भी मेरा मूड ऐसा ही था। वो अब वजाहतें दे रहा था। मैंने 2-3 बार चाहा कि तुम्हें कॉल कर लूँ, मगर बस फिर तुमने भी तो मुझे कॉल नहीं किया। बल्कि मेरा ख्याल है कि अगर मैं यहाँ ना आता तो तुम खुद तो कभी मुझे कॉल ना करती। वो अब शिकायत कर रहा था। आप ये कैसे कह सकते हैं? ऐसे ही मेरा ख्याल है। आपका ख्याल गलत है। अगर आप मुझे कॉल नहीं करते तो मैं खुद आपको कॉल कर लेती।